ارے یہاں تو 4 صحابہ آئے تھے، 4 صحابہ ہندوستان میں اسلام لے کر آئے تھے، یہ نہیں کہ یہاں کا کلچر لینے آئے تھے۔ 4 صحابہ آئے تھے سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، بعض روایات میں تعداد الگ مختلف ہے۔ جب وہ تشریف لائے تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ناریل کا درخت انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور اس طرح سے ناریل کے بہت سارے درخت ہوتے تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ اس میں پانی ہوتا ہے، تو آپ کو کسی وہاں کے مقامی ایک نے کہا کہ ناریل ٹوٹ کر کے گر گیا، اس کو چھیلیے پانی آئے گا۔ آپ نے اٹھایا، لیکن اس سے کہا یہ درخت کس کا ہے، یہ ناریل کا جھاڑ، یہ درخت کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ سب ایسی لوگوں کے ہوتے ہیں، جس کا ناریل جس کو ملے پی لے۔ کہا وہ تم پیتے ہوگے، میں مسلمان ہوں، جب تک یہ مالک درخت کا مجھے اجازت نہیں دے گا میں پانی نہیں پیوں۔ وہ جو سامنے شخص تھا وہ ہنسنے لگا کہ آپ پہلی مرتبہ ایسا دیکھ رہا ہوں، پھر بھی معلوم کرتا ہوں کس کا جھاڑ ہے۔ معلوم کیا تو اس شہر کا رہنے والا ایک کوئی شخص تھا، اس کے درخت تھے، اس کو بلایا۔ مالک بن دینار نے پوچھا کہ ایک درخت سے تیرے ناریل گر گیا تھا زمین پر، یہ بندہ اٹھا کر کے مجھے دیا ہے، مجھے پیاس بھی لگی ہے، کیا میں پی سکتا ہوں؟ وہ ہنسنے لگا، یہاں پینے کے لیے، پانی پینے کے لیے کبھی کسی کی اجازت نہیں لی جاتی، اور ناریل ہمارے یہاں بہت ہے، ایک ناریل پی بھی لو تو کیرلا کی زمین پر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مالک بن دینار نے کہا وہ الگ بات ہے، لیکن میرا اسلام مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی دوسرے کی چیز میں استعمال کروں۔ وہ بڑا امپریس ہوا، عجیب، پہلی مرتبہ اس نے دیکھا، کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ مالک بن دینار نے ایک ناریل کا پانی پیا، لیکن ان کو اپنا کلچر دے دیا، اپنی ثقافت دے دی، یہاں تک کہ مقامی جو راجا تھا وہاں کا، اس تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے کہا میں یہ اسلام دیکھنا چاہتا ہوں، ہے کہاں؟ مالک بن دینار نے کہا یہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے جا چکے تھے، تو جو راجا یہاں پر موجود تھا اسی دن اس نے سفر کا ارادہ کیا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مدینہ رسول پہنچ گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اسلام قبول کیا۔ واپسی کے وقت اس کا انتقال بیچ راستے میں ہوا، یہ تاریخ ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا مکہ اور مدینے، اور دوسروں کو عداوتیں مٹانے کے لیے آیا تھا، اور اپنا کلچر، اپنا رنگ ان کے اوپر ڈھانے کے لیے آیا، اپنا رنگ جمانے کے لیے آیا تھا، آج اسی دین کو اس کے ماننے والوں نے اپنے چہروں سے نکال پھینک دیا، اپنے اخلاق سے نکال کر دور کر دیا، اپنی تعلیمات سے اسے ہٹا دیا۔ اسلام دور جاتا ہے، دور جا رہا ہے، گھروں سے غائب ہوا، محلوں سے غائب ہوا، اب تو مسجدوں سے بھی جانے لگ گیا ہے۔ میرے عزیز، اگر ایسی ہی سچویشن میں زندگی گزارنا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کافروں کی زندگی ہے، اسلامی زندگی نہیں ہے۔ اسلامی زندگی وہ ہوتی ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہر ایک کی گردن جھک جاتی ہے، ہر ایک کی گردن جھک جاتی ہے۔ شراب حرام ہوئی تو کسی نے یہ نہیں پوچھا میرے نبی سے کیوں حرام ہوئی، نہیں پوچھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جوا حرام ہے، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں پوچھا کہ کیوں حرام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سود آج سے حرام ہے، جتنے صحابہ تھے سبوں نے، ایک صحابی نے بھی نہیں پوچھا کہ کیوں حرام ہے، بلکہ رسول نے جو فرما دیا وہی اسلام ہے۔ جب اس کو انہوں نے ایکسپٹ کیا دل سے، وہی صحابہ کی جماعت تھی جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو روشناس کرایا اور چمکایا۔ اور آج اسلام کو جب تم اپنے اخلاق سے نکال کر دور کرو گے تو گویا کہ ظالموں کی شکایت بعد میں کرنا، اپنوں کی شکایت پہلے کرو۔ یہی میرا میسج تھا آج کے دن۔ میں خاص طور پر نوجوان بچوں سے کہوں گا، اس عظیم دین کو اگر تم نہیں اپناؤ گے تو کون اپنائے گا؟ کون اپنائے گا؟
ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے. باپ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ نیک صالح فرما بردار ہو. کیا آپ میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا؟ ہر ایک چاہتا ہے میری بیوی اچھی ہو، میرے بچے اچھے ہوں. کوئی بھی بے حیا دیکھنا نہیں چاہتا. جب تم اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو، اپنی بیوی کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو، تو جس فیکٹری سے یہ بچہ نکل رہا ہے وہ فیکٹری کتنی اچھی ہونی چاہیے. تم خود اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلنا چاہتے؟ جب تمہارے اندر اسلام آ جائے گا تو دیکھنا اس فیکٹری سے جو بھی بچہ نکلے گا وہ حقیقی مسلمان بن کے نکلے گا، حقیقی مسلمان بنے گا. حالات کو تبدیل نہ کیا جائے تو قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بڑی بات کہہ رہا ہوں میں. رب تعالیٰ فرماتا بے شک اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلے گا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کرے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال نے کہا ہے ایمان والے کا جو زوال ہے یہ مال نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں اس لیے عاجز ہیں، حکومت نہیں ہے اس لیے آج کمزور ہیں، نہیں، یہ اسباب نہیں ہیں تمہارے زوال کے. ارے وہ صحابہ جن کے پاس ایک کھجور کی گٹھلی 10 لوگ چوستے ہیں، جنگ بدر میں گئے ہیں 8 صحابہ کے درمیان ایک تلوار. ارے بے زری تو ان کے پاس تھی، پہننے کے لیے چپل نہیں تھے، مال کی کمی تو ان کے پاس تھی. زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. اقبال نے کہا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. وہ سبب کیا ہے جو تمہیں خود کو بھی معلوم ہے. دولت کی کمی، سیاست کی کمی، طاقت کی کمی، علم کی کمی، یہ تیرے زوال کا سبب نہیں. تیرے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ تجھ میں اسلام نہیں. زوال یہ سبب ہے، تجھ میں اسلام نہیں. آپ کو یاد ہے انگریزوں نے ایک مہم چلائی تھی کہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا ہے. تو ایک انگریز نے میٹنگ میں کہا کہ نہیں، یہ غلام کبھی نہیں بنتے، یہ کبھی غلام کبھی نہیں بنتے. یہ 4 بھی ہوں تو ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، خوددار ہوتے ہیں. تو انگریز نے کیا کہا جانتے ہیں؟ وہ بھی علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں اس کو پیرو دیا ہے. انہوں نے کہا، انگریز نے کہا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. یہ فاقہ کش ہے. فاقہ کش کس کو کہتے ہیں؟ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے لیکن مرنے سے ڈرتا ہی نہیں ہے. اس کا علاج کیا کریں؟ کیسے اس کو خوف زدہ کر دیں، ڈرپوک کیسے بنائیں، اس کو بزدل کیسے کریں گے ہم؟ تو انہی کی زبان میں علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. عرب کو دے کر عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. انگریزوں نے کہا تھا کلچر ان کو ہمارا دے دینا، طور طریقے ان کو ہمارے دے دینا، اور اسلام کو یمن سے، حجاز سے، سب جگہ سے نکال دینا. میں آج خود سعودی عرب میں جا کر دیکھ رہا ہوں اسلام کہاں ہے، نہیں مل رہا ہے. نہ شہزادوں میں، نہ بادشاہوں میں، نہ کعبے کے اماموں میں. اسلام وہاں سے بھی غائب. یہود نے یہ کہا تھا عرب کو دے کر عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. تو پھر ایک انگریز نے پوچھا کیسے نکالیں اس کے اندر سے، یہ کیسے نکلے گی روح محمدی اس کے جسم سے؟ یہ محبت رسول نکالتا نہیں ہے، بار بار گرم ہوتا ہے اپنے نبی کے نام سے، کیسے نکالیں اس کو؟ تو پھر اس نے سولوشن بتایا انگریز نے، تعلیم کے پیالے میں ایسا زہر ملا دے، تعلیم کے پیالے میں ایسا زہر ملا دے، پھر اس لوہے کو تو جس طرح چاہے گھما دے. یہ مسلمان لوہا ہے،
جلدی کسی کے ہاتھ میں پگھلتا نہیں، حقیقت ہے کسی کے ہاتھ میں جھکتا نہیں۔ تو انگریز نے کیا کہا؟ تعلیم کے پیالے میں زہر ایسا ملا دے، پھر اس لوہے کو جس طرح چاہے تو گھما دے۔ ایجوکیشن سسٹم میں ایسی تعلیم لے کے آ جا کہ ان کے بچے پڑھتے پڑھتے ایسا بے دین ہو جائیں کہ ان کے دلوں سے عشق محمدی ویسی فنا ہو چکی ہوگی۔ پھر اس ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر یہ تو موم ہو چکا ہوگا، جدھر چاہے اسے گھما دے، کبھی بی جے پی میں لے جا، کبھی کانگریس میں لے جا، کہاں جا چاہے لے جا، کبھی یہودیوں میں لے جا، کبھی ہندوؤں میں لے جا، کیونکہ زہر ملا کر کے پلانا شروع ہو گئے۔ آج ایک فکر دیتا ہوں میں آپ کو، میری ایج کے لوگ بھی جانتے ہوں گے اور ہم سے جو بڑے ہیں وہ لوگ اور بھی جانتے ہوں گے، اسکول پڑھے ہیں اردو میڈیم کی اسکول، گورنمنٹ اسکول کی بات کر رہا ہوں، پرائیویٹ نہیں، گورنمنٹ اسکول۔ ہم نے اردو میڈیم کی اسکول میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ایک چیپٹر پڑھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ پڑھے ہوں گے، غوث پاک کے نام کا چیپٹر تھا، سبق تھا، ابراہیم بن ادم کے نام کا سبق تھا، امیر خسرو کے نام کا سبق تھا۔ 10ویں تک اسلامی کوئی نہ کوئی شخصیت کے چیپٹر آتے تھے۔ آج جا کر کے اردو میڈیم کی اسکولوں کی کتابیں چیک کر کے دکھاؤ کتنی شخصیات اسلام باقی رہ گئی۔ ارے انہوں نے حضور کا بھی نام نکال دیا، آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ اردو میڈیم کی اسکولوں سے بھی اسلام غائب ہو گیا۔ ہماری تاریخ نہیں ہے، اور ان کی چوہوں کی تاریخ ہے، شیطانوں کی تاریخ ہے۔ آج اسکول کے تعلیمی بورڈ میں، ایجوکیشن سسٹم میں ایسا زہر ہے کہ بچے وہیں سے بے دین ہو چلے جائیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج اگر تم اس اسلام کو نہیں اپناؤ گے تو میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، تمہارے بچے کل کے دن یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ محمد کس کا نام تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اسلام ہماری شکایت میرے نبی کے دربار میں جا کر ضرور کرے گا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے پتھر کھائے، اپنے عزیز چچا کا چبایا ہوا کلیجہ دیکھا، اپنے نونہال نواسوں کا خون بکھیر دیا۔ اے رسول پاک، اسی اسلام کی خاطر تو حسین اعظم نے اپنی 72 جانیں پیش کر دیں، 6 ماہ کا بچہ بھی دے دیا، 19 سال کا جوان بھی دے دیا۔ اے رسول پاک، یہ میں اسلام کی طرف سے بات کر رہا ہوں، یہ اسلام جا کر شکایت کر رہا ہوگا میرے نبی کے دربار میں، اے رسول پاک، مجھے دنیا میں پھیلانے کے لیے امام احمد بن حنبل نے پیٹھ پر کوڑے اتنے کھائے کہ پیٹھ جھک گئی، امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل میں دم توڑ دیا۔ اے رسول پاک، مجھے بچانے کے لیے لاکھوں علماء سولی پر چڑھ گئے، لیکن اے آقا، آج آپ کی امت نے مجھے پردیسی کر دیا ہے، اپنے گھروں سے نکال دیا ہے، اپنے بچوں کی زندگی سے نکال دیا ہے، اپنی تعلیمی سسٹم سے نکال دیا ہے، اپنے سروں سے مجھے غائب کر دیا، اپنے چہروں سے نکال دیا، اپنی مسجدوں سے دور کر دیا ہے۔ اس شکایت پر میرے آقا کو کیا تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اگر اسلام نے ہماری یہ شکایت کی تو پھر تم کس منہ سے میرے نبی کی مدد کا انتظار کرو؟ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، اے جوانوں، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، جتنی زندگی باقی ہے اس میں آ جاؤ، میرے نبی کی زندگی کو اپنا لو۔ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، دھوکہ۔ جتنے دن بھی جیو گے یہ تمہیں مار ڈالے گی، عیاش بنائے گی، بے عزت کرے گی، ذلیل کرے گی یہ دنیا، تمہیں نشے کے عادی بنا دے گی۔ نشہ کر کر کے تم نے کس کا نقصان کیا؟ خود اپنے آپ کو تباہ کیا، اپنے آپ کو برباد کیا۔ نشہ کر کر کے تم نے اللہ کا دیا ہوا اتنا بہترین جسم، اتنی بہترین روح کو جہنم کے قابل بنا دیا۔ کس کا نقصان کر رہے ہو؟ آپ کو اگر کوئی روکتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے اس کا کچھ فائدہ ہونے والا، تمہارا فائدہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ دنیا تمہیں عیاش بنائے گی، سارے لوگوں کی نظروں میں ذلیل تو بنائے گی، تمہیں ٹھوکروں پر پوری زندگی گزارنے پر مجبور تو کرے گی، لیکن عیش اور سکون کا ایک لمحہ بھی تمہیں قبر میں یہ نہیں دے سکے گی۔
لیکن میرا چیلنج ہے، آؤ میرے نبی کی زندگی جس نے اپنائی، ہو سکتا ہے اسے 2-4 تانے کوئی مار دے، لیکن جس دن تمہارا لاشا یہاں سے جائے گا، قبر کا ہر لمحہ تمہارا پرسکون گزرے گا، ہر لمحہ، ہر سانس تمہاری سکون کی ہوگی، کیونکہ یہ میرے نبی کا وعدہ ہے کہ جب میرا کوئی غلام آتا ہے قبر میں، فرشتوں سے کہا جاتا ہے دھیرے سے سوال کرنا، آسانی سے اٹھانا، اور اسے اٹھا کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں، پھر کیا کہہ کر کے جاتے ہیں معلوم ہے؟ کیا کہہ کر کے جاتے ہیں؟ نم کا نومت العروس، اے رسول کے غلام سو جا، قیامت آنے تک جیسے دولہا سوتا ہے، آرام سے سو جا۔ اسی لیے میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ درس دیا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں؟ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں واپس آ جاؤ۔ میں ہر نوجوان سے یہ کہوں گا، اب بچی ہوئی زندگی نام مصطفیٰ کے لیے وقف کر دو، رسول پاک کی عزت و آبرو اور ان کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے وقف کر دو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن بہت لمبا وقت تمہیں گزارنا ہے، بڑا لمبا وقت، چھٹکارا نہیں ملے گا۔ بعض لوگ وہ ہوں گے جو حساب دیتے دیتے 300 سال گزار چکے ہوں گے، ان کا حساب کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوگا، حساب نہیں ہو رہا ہوگا، 50,000 سال کے برابر کا دن ہے، کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو۔ اس میدان قیامت میں بہت لمبا وقت کھڑا ہونا ہے، لیکن اگر تم نے اپنی بقیہ زندگی نام مصطفیٰ پر وقف کر دی تو رب تعالیٰ سب سے پہلے انہی بندوں کو بلائے گا کہ تم پہلے آ جاؤ، اس لیے کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، چاہتے تو تم بھی اس طرح عیاشی کر کے اس کو برباد کر دیتے، لیکن تم نے اپنی زندگی کا اور اپنے خون کا قطرہ میرے نبی اور میرے دیے ہوئے دین کی بقا کے لیے خرچ کیا۔ آج تمہیں میں یہاں کھڑے ہونے نہیں دوں گا، تم جلدی جاؤ جنت میں اپنا ٹھکانہ لے لو۔ ہمارے لیے اگر آخرت کا تصور ہے تو میں یہ کہوں گا ہر نوجوان طے کر لے کہ میری بقیہ زندگی میرے دین کی حفاظت کے لیے ہوگی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک بات، جب کبھی اپنے لیے جان بچانے کی ضرورت پیش آئے، جان رہے نا، جان بچانے کی ضرورت پیش آئے تو کچھ چیزیں قربان کرنے کا حکم دیا ہے اسلام نے۔ جان بچانا فرض ہے، اور اگر دین پر کچھ آ جائے تو اپنی جان دے کر دین بچانا فرض ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھے اور اس کی حفاظت کرنے والے مجاہدین میں ہمیں پیدا کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔